دیکھیں آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا، نیتن بھی ہو جاتا ہے جی، حالانکہ نیتن نہیں ہوتا. گناہ جو ہے دیکھیں کل بنی آدم خطاء، صحیح، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، صحیح، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے، اس میں فرق ہے. صحیح، نیتن جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا، صحیح، وہ پہلے نیت کرے گا صحیح، اور پھر وہ کرے گا. بالکل ٹھیک، لہٰذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک، دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے. ٹھیک. اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں. اللہ، یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. صحیح، اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، صحیح، تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ صحیح، ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق. صحیح، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. صحیح، آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے. صحیح بات. اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت. لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا کر لیں. یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے. بالکل ٹھیک. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ نیتن صحیح، اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو، صحیح. یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح، یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات سے. اچھا، اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، صحیح، یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح صحیح، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ. اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے. پھر اس کو فوراً خیال آتا کہ میں نے وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے. کیا بات، کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا. اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے. یعنی اقرار، یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے. اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور
تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے۔ اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، صحیح، جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا۔ اب لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟